ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صل علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و ذریات سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہ تبارک تعالی جل جلالہ و عظم نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کو ہمیں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعہ المبارک کا مقدس دن عطا فرمایا۔ اس کا لاکھ لاکھ شکر یہ کہ آج کے اس مقدس دن میں ہم سب کو مجتمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج ہمارا موضوع ہے، کیونکہ گزشتہ جمعہ المبارک 2 جمعوں میں ہمارا اصلاحی ایک وہ ٹاپک تھا جس حوالے سے آپ کے سامنے معروضات پیش کی تھی۔ آج میں عقیدے کے حوالے سے اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ ہماری پہلی نشست ہے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ رب العزت نے حضور کو کتنے اختیارات، کتنے کمال اور کتنی طاقتیں عطا فرمائیں۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیے، 2 طرح کی منافقت آج امت مسلمہ کے اندر موجود ہے، ایک اعتقادی منافقت اور ایک عملی منافقت۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اعتقادی منافقت سے دور رکھا ہے۔ عقیدے کے معاملے میں ہم سچے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمیں ایسا عقیدہ عطا کیا جو عقیدہ 1400 سال پہلے میرے نبی کے صحابہ کا تھا، پھر تبع تابعین کا تھا، ائمہ کا تھا، محدثین کا تھا، کتب الاکتاب کا تھا، اولیاء کا تھا، مشائخ کا تھا۔ 1400 سال سے لے کر آج تک ہم اسی عقیدے پر گامزن ہیں۔ یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے، اعتقادی منافقت سے اللہ رب العزت نے ہمیں دور رکھا۔ اب ہمارے اندر ایک خامی یہ ہے کہ جس طرح ہمارا عقیدہ بالکل صاف شفاف ہے، اس میں کوئی داغ دھبا نہیں، سیدھا جنت کے اندر لے جانے والا ہے، اسی طرح یاد رکھیے دوسرے جو لوگ ہیں ہمارے مقابلے میں، دوسرے مذاہب باطلہ اور بد عقیدہ لوگ، ان کے عقیدے کے اندر منافقت ہے اور ان کے ہاں منافقت عملی نہیں ہے، یعنی عمل کے لحاظ سے وہ لوگ ٹھیک ہیں، اگر ان کا عمل دیکھا جائے تو کہیں گے یار بڑے ہی پہنچے ہوئے ہیں، یار بڑے اچھے، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی، سارے معاملات اعمال کے حوالے سے ان کا پہلا نمبر ہے۔ اور ہمارے ہاں یعنی کہ آپ تصور کریں، ان کے ہاں تو سال کے بعد 1-2 محفلیں ہوتی ہیں، لیکن ہم عقیدے کے حوالے سے پورا سال ہم اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہیں اور عقائد کی بھی اصلاح کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ تو یہ اعمالی منافقت اعمالی، اور ایک ہوتا ہے منافقت اعتقادی۔ ہماری منافقت اعتقادی تو ٹھیک ہے، تو منافقت اعمالی یہ جو ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس لیے عقیدہ ٹھیک ہے تو ان کے ہاں یہ معاملہ ہے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے، عمل ان کا ٹھیک ہے، وہ عمل کرتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، تو عمل اس وقت تک فائدہ نہیں دیتے جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تب عمل فائدہ دیں گے۔ تو اس لیے آج ہمارا موضوع جو ہے
وہ حضور علیہ السلام کے اختیار کے حوالے سے ہے۔ تو میں نے قرآن مجید کی سورہ ملک اس کی آیت نمبر 10 پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ آیت نمبر 10 29ویں پارے کی پہلی آیت ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھوں میں ہے ساری کائنات۔ اب ظاہراً جہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو اللہ کے اختیار کی بات ہو گئی اس آیت میں، اور آپ تک کا موضوع ہے حضور کے اختیارات، لیکن اس آیت سے پتہ چل رہا ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اختیار میں ہے ساری کائنات، ساری کائنات کا تصرف اور ساری کائنات کا کنٹرول رب کہتا ہے میرے ہاتھوں میں ہے۔ کس کے ہاتھوں میں ہے؟ اللہ کے ہاتھوں میں ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یاد رکھیے قرآن مجید کی اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں ہے ساری کائنات۔ یہ ساری چیزیں ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العزت ساری کائنات کا پالنہار ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، 7 آسمانوں کو بنانے والا، 7 زمینوں کو بنانے والا، سورج چاند ستارے بنانے والا، جہنم جنت بنانے والا، 18,000 مخلوقات کا پالنہار فقط میرے رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ یہ چیزیں مانتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، جو شک کرے وہ کافر ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ قرآن ہے، کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ساری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھوں میں ہے، نہیں، رب نے کہا بیدہ الملک، میرے ہاتھوں میں یہ سارا کنٹرول ہے۔ اب اس کا کوئی نہ کوئی ترجمہ ہوگا نا کہ رب نے یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں کنٹرول، نہیں کہا میرے ہاتھوں میں ہے کنٹرول، یہ نہیں کہا کہ میرے اختیار میں ہے سارا کنٹرول، بلکہ کہا کہ میرے ہاتھوں میں ہے سارا کنٹرول۔ وہ ہاتھ، اب ذہن میں سوال پیدا ہوا وہ کون سے ہاتھ ہیں رب العالمین کے کہ جن ہاتھوں کے اندر ساری کائنات کا کنٹرول ہے، جن ہاتھوں کے اندر اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو بل کر دیا ہے، وہ ہاتھ کون سے ہیں؟ ہم نے قرآن سے سمجھنا ہے کہ وہ ہاتھ کون سے ہیں، تو پھر پتہ چلے گا مقام مصطفیٰ کیا، پھر پتہ چلے گا عظمت مصطفیٰ کیا ہے، پھر پتہ چلے گا اتحاد مصطفیٰ کیا ہے، پھر پتہ چلے گا شوکت مصطفیٰ کیا ہے، پھر پتہ چلے گا شان رسالت کیا ہے، پھر پتہ چلے گا کہ نبوت کی شان کیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ شان رسالت ہے، ذرا ہوش سے بول، یہ شان رسالت ہے، ذرا ہوش سے بول۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ساری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھوں میں ہے۔ اب ہم اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں مولا بتا وہ تیرے ہاتھ کون سے ہیں، وہ تیرے ہاتھ کون سے ہیں؟ اب یاد رکھیے، اب ہماری توجہ ہاتھوں کی طرف چلی گئی، کدھر؟ کہ وہ ہاتھ تو پتہ کرے، قرآن سے ہی پوچھے، اے قرآن بتا جن ہاتھوں میں ساری کائنات کا کنٹرول تو نے دے رکھا ہے، وہ ذرا ہاتھ ان کا دیدار تو کرا، ان ہاتھوں کا دیدار تو کرا، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلا وہ تیرے سونے سونے ہاتھ کون سے ہیں جن ہاتھوں میں تو نے ساری کائنات کا کنٹرول، ساری کائنات کے تصورات، ساری کائنات کی بادشاہ دے رکھی ہے، ذرا بتا تو صحیح۔ اللہ کہتا ہے قرآن میں تلاش کرو تمہیں میرے ہاتھ مل جائیں گے۔ اللہ میں نے قرآن کی طرف توجہ کی، جب ہم نے قرآن کی طرف توجہ کی میرے رب نے جواب دیا۔ تم یہ پوچھنا چاہتے ہو میرے وہ کون سے ہاتھ ہیں جن ہاتھوں کے اندر میں نے ساری کائنات کو دے رکھا، ساری کائنات کی بادشاہ کو جن ہاتھوں میں دے رکھا ہے،
پوچھنا چاہتے ہو سونے سونے ہاتھ کون سے تو سنو نہ سنو ذرا قرآن پڑھو. ہم نے قرآن پڑھا سورہ فتح کی آیت نمبر 10. آیت نمبر 10 میں رب نے کہا اگر میرے ہاتھ سمجھنا چاہتے ہو تو سورہ فتح پڑھو. ہم نے سورہ فتح پڑھی. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر سورہ فتح کی آیت نمبر 10 میں رب فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. میرا رب کہتا ہے تم نے پوچھا نا میرے ہاتھ کون سے ہیں کہ جن ہاتھوں میں ساری کائنات کا کنٹرول ساری کائنات کا نظام میں نے دے رکھا ہے, جن ہاتھوں کے اندر امام کنٹرول دیا ہوا ہے. تو سنو جب حدیبیہ کے مقام پر میرے نبی کے صحابہ کیا کیا, انہوں نے میرے نبی کی بیعت کی. رب کہتا ہے جنہوں نے آپ سے بیعت کی, آپ سے بیعت کی, بیعت مصطفیٰ سے ہو رہی ہے. رب کہتا ہے انما یبایعون اللہ, پیارے یہ تیری بیعت نہیں ہو رہی, یہ تو میری بیعت کر رہے ہیں. فرمایا جس سے تم بیعت لے رہے ہو یہ بیعت مصطفیٰ کی بیعت نہیں ہے بلکہ خدا کی بیعت ہے. اب مجھے بتائیں جس وقت ہم بیعت کرتے ہیں یا کوئی مشائخ یا اللہ کے ولی کسی مرید کو بیعت کرتے ہیں وہ ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بیعت کرتے ہیں. رب نے بیعت مصطفیٰ کو کہا یہ تم مصطفیٰ سے بیعت نہیں کر رہے بلکہ خدا سے بیعت کر رہے ہو. پھر اگلا جملہ کیا پتہ ہے کیا کہا رب نے؟ کہا ید اللہ فوق ایدیہم, ید اللہ فوق ایدیہم. کہا پیارے مصطفیٰ یہ جو تیرے ہاتھ ہیں یہ تیرے ہاتھ نہیں ہے, یہ خدا کے ہاتھ ہیں. اس مصطفیٰ یہ مصطفیٰ کے جو ہاتھ ہیں یہ مصطفیٰ کے ہاتھ نہیں ہے بلکہ میرے رب کے ہاتھ ہیں. تو پتہ یہ چلا سورہ ملک کی آیت نمبر 1 میں رب کہتا ہے بیدیہ الملک, ساری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھ میں ہے. رب نے کہا میرے ہاتھ سمجھنا چاہتے ہو تو میرے ہاتھ مصطفیٰ کے ہاتھ ہیں. تو مصطفیٰ کے ہاتھوں کو رب نے اپنے ہاتھ کہہ دیا. پتہ یہ چلا ساری کائنات کا کنٹرول ساری کائنات کی بادشاہ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے. کس کے ہاتھوں میں ہے؟ مصطفیٰ کے ہاتھوں میں ہے. اب اللہ رب العزت نے ساری کائنات کا کنٹرول مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے دیا اور مصطفیٰ سے کہا کہ تمہیں ہم نے ساری کائنات کا نظام تمہیں دیا. اگر تم اشارہ کرو گے چاند کو تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. اگر تم سورج کو اشارہ کرو گے مغرب کی طرف سے تو وہ عصر کے مقام پر واپس پلٹ جائے گا. یہی تو میرے مصطفیٰ کریم کے ہاتھ کی ایک انگلی کا اشارہ تھا. جس نبی کے ہاتھ کی ایک انگلی کی اتنی پاور ہے اس کے 5 انگلیوں میں اتنی پاور ہوگی. پھر 5 میں اگر اتنی ہے تو پھر 10 انگلیوں میں 2 ہاتھوں میں کتنی پاور ہوگی. رب نے کہا اسی لیے میں نے کہا مصطفیٰ کے ہاتھ میرے ہاتھ ہیں اور ساری کائنات کا کنٹرول میرے ہاتھوں میں ہے. پتہ یہ چلا ہم قرآن کو اگر صحیح سمجھیں تو یہ سارے جھگڑے ختم ہو جائیں. حضرات محترم یہ میرے مصطفیٰ کریم کا اختیار ہے. یاد رکھیے اللہ رب العزت نے حضور کو کائنات میں خلیفہ اعظم مصطفیٰ کریم کی ذات کو بنایا اور سارا نظام میرے مصطفیٰ کریم کے سپرد کر دیا. اب پھر اختیارات کی کافی کیٹیگریز ہیں, ان میں سے صرف 3 اقسام بیان کروں گا. اس پر ہو سکتے ہیں 5 جمعے لگ جائیں 4 جمعے لگ جائیں. تو سن لیجئے کہ 3 کیٹیگریز میں پہلا اختیار جو مصطفیٰ کریم کو دیا گیا وہ اختیارات تشریعی خاص کے ساتھ.
تشریحی خا کے ساتھ، اس کا معنی کیا ہے؟ وضاحت کرنا. کیا کرنا؟ تشریح کرنا، وضاحت کرنا. یہ پہلی اقسام ہے میرے نبی کے اختیارات کی کہ اللہ رب العزت نے حضور کو اختیارات تشریحی عطا فرمائے. اور نمبر 2 اتزا 3 اسپیکٹ، 3 اسپیکٹ جو ہے اختیارات کے، ان کا پہلا نمبر ہے اختیارات تشریحی، وضاحت کرنا. اور دوسرا اختیار ہے اختیارات تشریعی، عین کے ساتھ، شریعت تشریعی. یہ دوسری اقسام ہے جو میرے رب الجلال نے مصطفیٰ کریم کو اختیارات کی صورت میں عطا کی. تو اختیارات کی دوسری قسم جو اللہ رب العزت نے حضور کو عطا کی وہ اختیارات تشریعی ہے. کیا ہے؟ تشریعی. اور تیسرا جو اللہ رب العزت نے حضور کو اختیارات تیسری قسم کی عطا فرمائے وہ اختیارات تکوینی. تکوینی کیا؟ جو ہمارے کل سے قرآن کہتا ہے انما اذا اراد ان یکون له کن فیکون. یعنی کہ امر کن سے جس طرح کسی کو کہا کن تو ہو جا تو ہو جاتی ہے، یہ اللہ کی شان ہے. لیکن اس طرح کے بھی اختیارات اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کو عطا فرما دی کہ مصطفیٰ اگر کسی چیز کو کن کہے وہ چیز ہو جاتی ہے. اب یہ ساری چیزیں میں قرآن اور حدیث سے بیان کروں گا، لیکن اس سے قبل جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں کہ حضور کو یہ بھی اختیار نہیں ہے، پھر حضور کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سب سے پہلے وہ آیات میں آپ عوام کے سامنے پیش کروں تاکہ بعد میں ہم پھر آنکھیں بند کر کے حضور کی شان کو سمجھنا شروع کریں. پہلے وہ چند آیات کہ جن کو پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ حضور کو یہ بھی نہیں پتا، حضور کو اس کا بھی اختیار نہیں. تو اس طرح حضور کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لیکن اب وہاں بھی اگر کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو تو اس کا جواب دے سکتا ہے. تو سنیے اعتراضات، پھر ان کا جواب بھی سنیے تاکہ آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ حضور کی شان کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کو اللہ رب العزت نے یہ شان عطا کی. تو قرآن کے اندر تو اللہ رب العزت اس کی نفی کر رہا ہے، تو آپ کے پاس جواب ہونا چاہیے. اس لیے میں آپ کے سامنے وہ چند آیات پیش کرنے لگا ہوں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے صحیح سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو صحیح سمجھ کر تسلی کے ساتھ ان معترضین کو اسی طریقے سے جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ ہم اپنے ابے کی شان اگر کوئی نہ مانے تو ہم اس کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. جب ہمارے نبی ان کی شان پر حملہ ہوتا ہے تو اس وقت ہماری زبانیں بند کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے ہم سنتے نہیں علماء کو، ہم قرآن کو سمجھتے نہیں. اس لیے سمجھنے کے لیے توجہ ضروری ہے. تو سمجھ لیجئے سب سے پہلا اعتراض ان احباب کی طرف سے جو حضور کی شان کو نہیں مانتے. پہلا اعتراض یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ حضور شفاعت کریں گے. کیا کریں گے؟ تو قرآن کے اندر تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کیونکہ شفاعت بھی ایک اختیار ہے. کیا ہے؟ اختیار ہے. یہ اس کے اندر کیٹیگریز ہیں کہ میرے نبی کو کہیں تو تصرفاتی اختیار عطا کیا گیا، کہیں میرے نبی کو معدنیاتی اختیارات عطا کیے گئے. تو اس لیے یہ بھی ایک شان تھی، اس میں بھی یہ نقص کا پہلو تھا. اس آیت سے نکالا جا رہا تھا کہ آپ تو کہتے ہیں حضور شفاعت کریں گے، قرآن تو کہتے ہیں کوئی شفاعت نہیں کرے گا. اب قرآن کی کون سی آیت پڑھتے ہیں؟ آیت سامنے آپ کے میں ایک آیت پیش کرتا ہوں جو آپ کو بھی پتا ہے، آیت الکرسی. آیت الکرسی اس کے اندر سے ایک آیت پیش کی جاتی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 255. آیت نمبر 255 کہتے ہیں جی یہ قرآن کہتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں؟ قرآن تو یہ کہتا ہے. ہم نے پوچھا قرآن کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا قرآن پڑھو، سورہ بقرہ آیت نمبر 255. ہم نے قرآن پڑھا. قرآن میں اللہ کہتا ہے منزل الذی یشفع، کون ہے کہ تمہاری شفاعت کرے؟ کون ہے جو شفاعت کرے؟ تو کلیتاً اس آیت کے اتنے حصے میں شفاعت کی نفی ہے کہ کون ہے تمہاری شفاعت کرے، یعنی کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کر سکتا. اعتراض کرنے والا بڑا اعتراض کر رہا ہے
لیکن اگر آگے پڑھا لکھا ہو تو اس کو جواب مل سکتا ہے. اسی آیت سے ثابت کیا جا رہا ہے کہ حضور کی شان جو مانتے ہو کہ قیامت کے دن حضور شفاعت کریں گے. قرآن تو کہتا ہے من ذا الذی یشفع، کون ہے جو شفاعت کرے بتاؤ. اب ہم فوراً ہو جاتے ہیں قرآن کی آیت ہے کوئی نہیں کرے گا تو پھر کوئی نہیں کرے گا. لیکن اس نے آدھا حصہ پڑھا. کیا پڑھا؟ آدھا حصہ پڑھا، آپ کو گمراہ کر دیا. آئیے میں پوری آیت پڑھتا ہوں. کیوں؟ یہ یہودیوں کی سازش ہے. اس وقت کے یہودی بھی میرے نبی کے منکر قرآن اور ایمان کی آیات جو ہے حق کو چھپانے کے لیے آدھا حق کو چھپاتے تھے، آدھی آیتوں کو چھپاتے تھے اور آدھے لوگ آدھی آیتیں لوگوں کو بتاتے تھے. رب نے کہا فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم قرآن کی بعض آیتوں کا انکار کرتے ہو اور بعض کا اقرار کرتے ہو، یہی وجہ ہے تمہارے کافر ہونے کی. پتہ یہ چلا ہم پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. پورے قرآن پر، آدھی آیت پر نہیں، پورے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں. تو سن لیجئے قرآن مجید کی جس وقت آیت پڑھی گئی من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے تمہاری شفاعت کرے. ذہن میں خیال آ گیا کوئی بھی شفاعت کرنے والا نہیں ہے، پوری کائنات میں کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے. یہاں ہم نے سمجھا کہ بھائی عام بندہ یہ سمجھ گیا بھائی قیامت کے دن کوئی شفاعت نہیں کرے گا. لیکن جب ہم نے قرآن کی پوری آیت پڑھی، اسی آیت کے اندر سے پتا چلا مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، بلکہ جس کو بھی رب قیامت کے دن اذن دے گا وہ مصطفیٰ کی امت کی شفاعت کر رہا ہوگا. کہا تم نے مصطفیٰ کی بات کی، ہم اس آیت میں مصطفیٰ کی بات نہیں کریں گے، لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے جن کو ایمان ملے گا قیامت کے دن پھر انہیں اذن ملے گا، وہ بھی قیامت کے دن تمہاری شفاعت کر رہے ہیں. رب نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ، یہاں تک پڑھی اور شفاعت کا انکار کیا. لیکن آگے لفظ الا باذنہ، جس کو اللہ اذن دے گا وہ شفاعت کرے گا. تو پہلے حصے میں کہا گیا کہ کون ہے جو شفاعت کرے. بندہ سوچنے میں مجبور ہوگا کہ کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا، اللہ کے نبی بھی نہیں کریں گے، پھر نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ بھی نہیں کریں گے. تو انہوں نے تو عقیدہ رکھا ہوا کہ ولی بھی قیامت کے دن کریں گے. بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک امام صاحب کو وضو کے لیے پانی دینے والا قیامت کے دن امام صاحب کہیں گے اس بندے نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، آج میں اس کی شفاعت کرتا ہوں. ایک عام مولوی صاحب بھی قیامت کے دن شفاعت کر رہے ہو. قرآن کہتا ہے کہ لا باذنہ، مگر جنہیں رب اذن دے گا وہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا. تو جس آیت سے وہ ثابت کر رہے تھے کلیت شفاعت کی نفی کر رہے تھے کہ کوئی شفاعت نہیں کر سکتا، اسی آیت سے پتا چلا شفاعت کر سکتا ہے لیکن with blessing is Allah. with blessing is Allah. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی پتا نہیں ہل سکتا، لیکن رب اجازت عطا کر دے تو پھر پتا کیا، پھر پرندے بھی بنائے جاتے ہیں، ان میں روح بھی ڈال دی جاتی ہے. یہ قرآن کہتا ہے. اٹھائیے سورہ آل عمران آیت نمبر 49. قرآن کہتا ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندے بناتے اور پھر اس میں پھونک مارتے، وہ پرندے اڑ جاتے، روح بھی ڈال دیتے ہیں. یہ نبیوں کی شان ہے، یہ اذن ہے، زندگی دینا یہ میرے رب کی شان ہے. لیکن جب میرے مصطفیٰ کی باری آئی، رب نے کہا آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. میرا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شان رب بیان کرتا ہے زندگی میں بھی دیتا ہوں. رب کہتا ہے زندگی میں بھی دیتا ہوں. لیکن سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں میرا رب کہتا ہے ایمان والو جب تمہیں میرا رسول بلائے، بلکہ کہا میں اور میرا رسول جب تمہیں بلائے، آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. کہا میرا محبوب اور میں بلاؤں تو بلانے پہ حاضر ہو جایا کرو. کیوں؟ لما یحییکم،
میں بھی تمہیں زندگی دیتا ہوں، میرا مصطفیٰ بھی تمہیں زندگی دیتا ہے۔ ہاں میں بھی زندگی دیتا ہوں، میرا نبی بھی۔ اب ذہن میں خیال ہو گیا زندگی دینا تو اللہ کا کام ہے۔ میں نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے، اپنی طرف سے نہیں کر، وہی اللہ کہہ رہا ہے میں بھی زندگی دیتا ہوں، میرا نبی بھی تمہیں زندگی دیتا ہے۔ اب یہاں پر اس آیت سے، یہ پہلی آیت ہے، اعتراض کیا گیا کہ نبی کی شان یہ ہے کہ تم مانتے ہو کہ شفاعت کریں گے، تو قرآن کے اندر منظر لیں گے کون ہے شفاعت کرے گا۔ لیکن میں نے جب پوری آیت پڑھی تو پتہ یہ چلا، اسی آیت سے پتہ چلا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو شفاعت جب اذن دے گا قیامت کے دن، وہ سارے بندے قیامت کے دن شفاعت کر رہے ہیں۔ دوسری آیت آپ ذہن میں رکھیے، جب بھی کوئی بندہ آدھی آیت پڑھے گا، کیا آدھی آیت پڑھ کے عقیدہ بنائے گا تو جھگڑا تو پڑے گا۔ آپ کہیں گے کس طرح جھگڑا پڑے گا؟ تو آئیے میں آدھی آیت پڑھتا ہوں، آدھی آیت قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 43 قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جاؤ۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ۔ یہ آدھی آیت ہے، کیا ہے؟ اب مجھے بتائیے ہو رہا ہے وہ کیا نمازوں کا ہے؟ پھر قرآن کہتا ہے کہ نمازوں کے قریب، اور کیا بھی رہا ہے ایمان والوں کو کہ نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب سارے ایمان والے گھر میں بیٹھ جائیں، نماز نہ پڑھیں، لیکن پتہ یہ چلا تم نے آدھی پڑھی، جھگڑا پڑا، اب میں پوری پڑھتا ہوں، پھر حق واضح ہو جائے گا۔ قرآن نے کہا وَأَنْتُمْ سُکَارَىٰ، نشے میں دھت آ کر نماز نہیں پڑھنی۔ کاش شرابیوں کو روکا گیا ہے کہ شراب پی کے آگے نماز نہ پڑھا کرو، ہوش میں آ کر نماز پڑھا کرو۔ پتہ یہ چلا ایمان والوں میں جو شرابی تھے انہیں روکا گیا، اے ایمان والے شراب پینے والوں، تم نماز کے قریب اس وقت نہیں آ سکتے جب تم نشے کی حالت میں ہو، ہوش کی حالت میں نماز پڑھنی ہے۔ لیکن اگر آدھی آیت پڑھ کے ہم گئے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب مت جانا، تو پھر اس سے عقیدہ بنایا جائے کہ پوری امت کو رکھتے ہیں ایمان والوں نماز کے قریب مت جانا، تو پھر ہم اس آدھی آیت پر ایمان رکھنے کے بعد پھر تو ہم پہ نمازیں معاف ہو گئی، پھر ہم بندہ کہے گا قرآن کہتا ہے ایمان والوں کو نماز پڑھو۔ لیکن جب ہم نے پوری پڑھی جھگڑا ختم ہوا، آدھی آیت میں اختلاف پڑ گیا کہ بھائی اللہ قرآن کے اندر 788 مرتبہ کہہ رہے ہیں نماز پڑھو، اور اس آیت میں کہہ رہے ہیں ایمان والوں نماز نہ پڑھو۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن میں ٹکراؤ تو نہیں ہے۔ جواب آتا ہے قرآن میں ٹکراؤ نہیں ہے، تیرے دماغ میں ٹکراؤ ہے۔ یہ تیری اپنی علمی غفلت ہے کہ تو قرآن کو اپنے نفس کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ رب نے کہا اپنے نفس کو چھوڑ کر اللہ اس کی رسول کی خاطر جو قرآن پڑھے گا اسی کو قرآن سمجھ آئے گا۔ یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے آتی، جب بھی پڑھی جائے گی تو اختلاف ہوگا، کیا ہوگا؟ تو ہم الحمدللہ پوری پڑھتے ہیں۔ آیت 3 سورہ اعراف آیت نمبر 188 188۔ اس آیت کو بھی پڑھ کے یہ کہا جاتا ہے کہ حضور کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے۔ پہلے میں نے اختیارات پر اعتراضات کے جواب دے رہے ہیں، پھر بعد میں اختیارات مصطفیٰ پر قرآن و حدیث بیان کروں گا۔ تو سن لیجئے تیسری آیت سورہ الاعراف آیت نمبر 188۔ قرآن کہتے ہیں اے نبی آپ ہی اپنی زبان سے کہہ دیں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا، اے مصطفیٰ آپ خود ہی اعلان فرما دیں کہ میں اپنی جان اپنے نفس کا بھی کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ اور اس میں ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ جو نبی اپنی جان کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے وہ کسی کو کیا فائدہ دے گا؟ ذہن میں یہ خیال آتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نفع ولا ضرر، کہ مصطفیٰ آپ خود اعلان کر دیں کہ میں اپنی جان اپنی نفس کے معاملے میں کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ کیا نہیں ہوں؟ کیا نہیں ہوں؟ مالک نہیں ہوں۔ تو یاد رکھیے یہ تو عقیدہ ہے ہمارا، حضور مالک نہیں ہے، کیا مالک تو وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ ہی ہے مالک۔ لیکن یاد رکھیے آگے لفظ کیا ہے؟ یہ آدھی آیت پڑھی کہا کوئی نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہے حضور، تو اس سے یہ عقیدہ ثابت کیا کہ حضور کی شان نہیں ہے۔ تم یہ کہتے ہو فائدہ دیں گے، شفاعت کریں گے، تصرفات ہیں، اختیارات ہیں، انسپانسبلٹیز ہے مصطفیٰ کے پاس،
اتھارٹی ہے مصطفیٰ کے پاس. لیکن قرآن کی آدھی آیت پڑھی, اسی سورہ آپ کی آیت نمبر 188 کا اگلا حصہ پڑھے تو پھر میرے مصطفیٰ کی شان سامنے نظر آ جاتی کہ مصطفیٰ کو اللہ رب العزت نے کمالا تھا. اللہ آگے کہتا ہے الا ماشاء اللہ, مگر جتنا اللہ چاہے اتنے کا میں مالک ہوں, اتنا میں نفع دے سکتا ہوں, اتنا میں نقصان بھی دے سکتا ہوں. تو پتہ نہیں چلا کلیتاً نفی کر کے رب نے آگے اس بات کیا کہ میرا نبی ذاتی طور پر کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہے, میری عطا سے یہ نفع بھی دے سکتا ہے, نقصان بھی دے سکتا ہے. ایک ہی آیت کے اندر آدھی آیت پڑھ کے مصطفیٰ کی شان کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. قرآن نے کہا پورا حصہ پڑھو. جب ہم نے الا ماشاء اللہ, جتنا اللہ چاہتا ہے, اللہ چاہتا کس کو ہے یہ سمجھیے. حضرت عمر فاروق کو اللہ نے چاہا یا مصطفیٰ نے چاہا, مجھے یہ بتائیں. حضور نے جمعرات والے دن دعائیں مانگی, اللہم اعز الاسلام بی عمر, اللہ میں امت کو چاہتا ہوں کہ اس کو ہدایت دے. کیا دے؟ ہدایت دے. تو مصطفیٰ کی چاہت یہ میرے رب کی چاہت ہے. والا سوف یعطیک ربک فترضی, اے نبی جو آپ چاہتے ہیں ہم بھی وہی چاہتے ہیں. تو حضور کے چاہنے پر اللہ رب العزت نے جناب عمر فاروق کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب یہاں پر اللہ فرماتا ہے یہ 3 آیات پڑھی ہے, انشاءاللہ نیکسٹ جمعۃ المبارک آگے اور 2-3-4 آیات پڑھ کے اعتراضات والی پھر ہم اپنے موضوع کی طرف پھر ہم حضور کی شان بیان کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.